السلام علیکم. میں یہاں چک آر ایس میں موجود ہوں اس وقت. یہاں دبئی ہوٹل ہے. یہ ریلوے پھاٹک چک تحصیل شجاع آباد، اور یہ وہ معروف علاقہ ہے جو بڑی ہستیوں کے حوالے سے معروف ہے. رفعت عباس، ان کا جنم چک ریلوے اسٹیشن اسی علاقے میں ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سرائیکی خطے کے بہت بڑے شاعر اور دانشور ہیں، اور ان کو بہت سے ایوارڈ گورنمنٹ عطا کر چکی. اس کے علاوہ یہاں آج میں آیا ہوں. شہید ہوئے یہاں ایک نوجوان تیمور صاحب، اور 24 سال ان کی عمر تھی. یہاں چک آر ایس سے ان کا تعلق، ہماری بستی، ہمارا علاقہ. اور کراچی میں جو ابھی ایک مقابلہ ہوا دہشت گردوں کے ساتھ پولیس سینٹر میں، وہاں یہ سب انسپیکٹر تعینات تھے رینجرز میں، اور شہادت کا درجہ حاصل ہوا انہیں. 3 نیچے کے جو منزلیں تھیں وہ کلیئر کروائیں انہوں نے. چوتھی منزل پر جب پہنچے تو وہاں جو 2 دہشت گرد انہیں ملے. ایک کو انہوں نے موقع پر ہلاک کیا، اور دوسرا جو ہے اس نے پریٹینڈڈ ٹو سمجھ لیں کہ بہانہ کر لیا کہ وہ مرا ہوا ہے، لمبا ہو پڑا تھا وہ، لیکن حرکت نہیں کر رہا تھا. انہوں نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اسی اثناء میں اس نے گولی چلا دی، اور ان کی آنکھ کے قریب سے ہی وہ گولی گزر گئی، اور یوں ان کی قسمت میں شہید ہونا لکھا تھا. تو آج میں یہاں چک ریلوے اسٹیشن آیا، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی. یہاں 2 نوجوان موجود ہیں، میرے پرانے ملنے والے میرے دوست بھی ہیں، امجد خان اور عدنان شہزاد صاحب. تو ان سے بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اس حوالے سے کہ یہ جو شہید ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے معلومات دیں. السلام علیکم امجد بھائی. یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جہاں دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی 3-4 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، 4 سال پہلے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی ہیں. اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسانیت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، اور ایک بندہ ملک کی خدمت کے لیے، ملک کے لیے اپنی جان تک دینے والا شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے. لیکن جو دہشت گردی کر رہا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق ملک کے کس علاقے سے ہے، کس کمیونٹی سے ہے، کس قبیلے سے ہے. اور یہ یہاں کے ایک بزرگ ہیں یہاں کے، ان سے میری بات ہوئی ان کے والد سے، تو افسردہ انہیں میں نے نہیں دیکھا. ان کی ہمت ہے، اور وہ خود کو خوش نصیب خیال کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے کام آیا ملک کے لیے. یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. اور کل یہاں بہت زیادہ جو ہے رش تھا. سب کتنے لوگ ہوں گے؟ کم از کم زیادہ بھی نہیں تو چھوٹی سی آبادی ہے ہماری یہاں، لیکن کم و بیش پنجاب سے لوگوں کا تعلق تھا. ملتان، ڈیرہ غازی خان، باولپور، تمام ضلعوں سے، سرائیکی بیلٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اور یہ جو نوجوان ہے یہ بھی سرائیکی بولتے تھے؟ یہ سرائیکی تھے. جٹ فیملی تھی؟ جٹ فیملی سے تعلق تھا ان کا، غریب گھرانے سے تعلق تھا. لیکن بچپن سے بچے کو شوق یہی تھا کہ میں جناب آرمی جوائن کروں اور ملک کے کام آؤں. شروع سے وہ یہ جذبہ لے کر چلا، اور اللہ پاک نے اس کو یہ جذبہ قبول بھی کیا. جہاں یہ بہت بڑا صدمہ ہے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے، وہاں ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، باعث فخر بھی ہے کہ جناب ہمارے مزید بچوں میں، آنے والی نسل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی ملک کے کام آئیں، ملک کے لیے کوئی خدمت کر سکیں. تو جس طرح اعزاز سے ان کی تدفین کی گئی، تمام لوگوں کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اسی طرح جناب ملک و قوم کے کام آئیں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو کہ پاک آرمی کے نوجوان آئے ہوئے تھے، انہوں نے سلامی پیش کی ان کو.
اور ان کی تدفین کی تو بڑے اعزاز سے ان کو جناب شیلڈیں ان کی مزار مبارک کی انہوں نے رکھی. تمام وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ان کا نماز جنازہ بہت پڑھا. بڑی اعزاز کی بات ہے بہت یہ. بڑے اعزاز کی بات ہے. تو تمام شیلڈ ان کی رات کے تقریباً 10 بجے تک قبرستان میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. دیکھیں اتنا رش ایک تو ایک ٹرینڈ ہمارا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو شہید ہے وہ اس کی جو ذات ہے وہ قوم کی حیات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے, تو یہ غلط ہے, کیونکہ شہید تو زندہ ہوتا ہے اور شہید کی جو ذات ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایسے ہونا چاہیے. اور میں خود بھی ایک یہاں دعوت تھی, دوسرا یہاں میں نے لازمی آنا تھا, میرا وسیب ہے, علاقہ ہے, میں اپنی اماں سے ملنے آتا ہوں یہاں, میری والدہ حیات ہے. تو میں حیران رہا کہ یہ بھی والدین ہیں کہ جو جنہیں اپنی اولاد کے جانے کے بعد بھی حوصلہ ہے اور ایک فخر کا احساس میں نے دیکھا وہاں. تو آپ کے دوست تھے, آپ اپنا تعارف کروائیے پہلے. تو میرا نام عدنان شہزاد ہے, میرا دوست تھا, بھائی تھا, بچپن ایک ساتھ گزرا ہے, ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے, ہمارے سامنے شادی ہوئی ہے اس کی, ہمارے سامنے جاب لگی ہے. یہاں پنجاب میں تو ویکنسیز نہیں تھیں. اچھا, قدرتی بات ہے سندھ کی طرف سے وہ جناب سلیکشن ہوئی ہے, بڑا شوق تھا اسے, اور سندھ کی طرف سے جناب رینجر میں بھرتی ہو گیا. یعنی ایک تو روزگار کے لیے انسان سوچتا ہے, ساتھ ہے کہ جاب ہو جائے میری, کہیں بھی ہو جائے, چلو یہ ہو گیا, لیکن ساتھ ایک جذبہ بھی تھا. سنا ہے کہ بہت بہادر نوجوان تھا, ماشاءاللہ بہت بہادر اور تھا. اس نے کوئی کورس بھی کیا کمانڈو کا. کمانڈو کورس کیے ہوئے تھے ماشاءاللہ, ابھی 6-7 سال ہوئے تھے جاب کا, اور اس نے 4 مرتبہ جناب میڈلز لیے, ترقی پائی. بہت اچھے. میں اس کے پاس گیا بھی تھا تو میں نے اس سے خود سوال کیا, میں نے کہا یار تیمور آپ اتنے آپریشن کرتے ہو, کبھی ایسا ہوا کہ گولی لگی ہو یا ساتھ سے گزری ہو یا کبھی خوف آیا ہو؟ اس نے کہا کہ عدنان بھائی جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں نا, سب سے شہید جو رینجر سب انسپکٹر تھے ان کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے. تو یہ ان کے دوست بھی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. آپ ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا قد کاٹ ماشاءاللہ, اتنا ہائٹ تھی ان کی, کتنا قد تھا؟ ماشاءاللہ 7 فٹ قد تھا. 7 فٹ کے نزدیک ان کا. جی جی. اور کس طرح کا مزاج تھا ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں رہی, کراچی آپ جاتے تھے, یہاں کراچی, تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیے. اخلاق کا بہت اچھا, بہت اچھے تھے اخلاق کے. میں کراچی گیا ان کے پاس تو انہیں پتہ لگا پنجاب سے, میں نے انہیں نہیں بتایا میں کراچی آیا ہوں. مجھے کہا کہ آپ صرف اتنا بتائیں آپ کہاں ہیں کراچی. تو میں نے کہا یار میں اپنے کام سے آیا ہوں. نہیں آپ مجھے بتائیں کہاں ہیں. وہ جناب خود پہنچے, حالانکہ میری باجی کا گھر تھا, مجھے باجی کے گھر نہیں رہنے دیا, مجھے لے کر گئے اور جناب اپنے سینٹر میں ہی روم دیا. روم دینے کے بعد اپنا بٹ مین مجھے دیا کہ یہ جو ہے بٹ مین میرا آپ کے ساتھ ہے, کوئی بھی کام ہو آپ میرے بٹ مین کو بتائیں گے. اتنا اس نے جناب مجھے پروٹوکول دیا. اخلاق کا بہت اچھا تھا, بہت کتنا اچھا. عرصہ ہو گیا تھا سروس کا؟ سروس کو 6-7 سال ہوئے تھے. 7 سال میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی جلد ترقی کی. سپاہی بھرتی ہوا تھا. سپاہی بھرتی اور سب انسپکٹر تھے, بڑی بات ہے کہ ان کی محنت تھی. سپاہی بھرتی ہوا 6-7 سالوں میں سب انسپکٹر تک پہنچا. 4 دفعہ جناب پروموشن ہوئی ہے. اسپیشل کمانڈو کورس تھا. ہاں جی. ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا تو ایسے دیوار میں لگی گولی, فیس کے سامنے سے گزری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا یہ کام ہے اور ہم بہادری سے سر انجام دیتے ہیں. اس کے جذبے کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا. ماشاءاللہ بہت بہادر تھا. تو انہوں نے تعلیم یہاں چک سے حاصل کی جی تھی؟ تعلیم یہاں گورنمنٹ ہائی کون اسکول سے گورنمنٹ ہائی اسکول سے؟ جی جی. اچھا, میٹرک سے کیا. صحیح ہے. تو کیا یہ میں تو ایک آئیڈیا ہے, ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہاں کی کوئی اہم عمارت ان کے نام سے اگر منسوخ ہو جائے. جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول چکارس جو ہے یہ تیمور شہید پبلک ہائی اسکول کے نام سے ہو. تو میں بھی یہی ایک تجویز لے کر آیا تھا شہر کی, جہاں جو احباب ہیں, دوست ہیں, تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آپ اسے کنسیو کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے گورنمنٹ تیمور شہید ہائی اسکول کے نام سے ہونا چاہیے.
تو اس حوالے سے آپ قانونی طور پہ اس کو اپروو کروائیے گا, یہ بڑی انشاءاللہ اچھی بات ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے دوست تھے تو یہ ایک یادگار ہے, ان کے نام سے منسوب ہو جائے گی. تو بہت اچھا لگا, آپ لوگوں سے میری بات ہوئی اور شہید کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی. اللہ پاک آپ کو جزا دے, سلامت رکھے. عبد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اشرف جاوید ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.